بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، پھر اس کی اجازت ہو گئی، یعنی شروع میں سرکار وہ کام نہیں کرتے تھے، پھر اس کام کی اجازت ہوگی تو سرکار نے وہ کام کرنا شروع کر دیا، مگر ایک گروہ نے اس سے پرہیز کیا۔ صحابہ کے درمیان دو جماعتیں ہو گئیں، بعض وہ تھے کہ پہلے سرکار جب وہ کام نہیں کر رہے تھے تو وہ بھی وہ کام نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر جب سرکار نے وہ کام کرنا شروع کیا نا تو اب لوگ دو حصوں میں ہو گئے، کچھ لوگ وہ تھے جو ایسا کرنے لگے، یہ کام کرنے لگے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو اس سے پرہیز کرنے لگے، نہیں یار یہ کام ہم نہیں کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا لیکن ابھی بھی ہم نہیں کریں گے۔ تو فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کی خبر پہنچی تو آپ نے خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد کی اور ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا، ان چیزوں سے بچتے ہیں جو میں کرتا ہوں، جو میں کر رہا ہوں تو میں اس سے بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی قسم میں ان میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، تو لہٰذا یہ تقویٰ سمجھ کے اس کام کو چھوڑ رہے ہیں کہ ایسا کرنا ہمارے لیے لائق نہیں ہے، لیکن یہ تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ وہی ہے جو میری اطاعت ہے۔ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو تمہیں متقی زیادہ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا وہ تقوی کا حیضہ ہوتا ہے، کچھ زیادہ ہی وہ بال کے کھال اکھڑنے میں لگ جاتے ہیں، نہیں یوں پھر بھی کر لیا جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہو جائے گا، ارے بھائی کیوں بہتر میں لگے ہوئے آپ؟ تو شرعی مسئلہ ہے وہ ہے، بات ختم ہو گئی، ابھی بھی آپ کو بہتر کی رٹ لگانی ہے، بہتر یہ بہتر یہ بہتر یہ، بھائی بہتر وہی ہے جو شرعی مسئلہ ہے، بہتر وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، آپ کو اس سے زیادہ بہتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اتنا کیجیے۔ جیسے کہ بعض صحابہ کرام تھے جو پہلے یہودی یا عیسائی تھے، جب وہ مسلمان ہوئے نا تو دین یہود کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا منع ہوتا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام قرار دے دیا تھا، تو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو ان کی پیروی کے اندر یہودیوں نے بھی اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا۔ تو اب بعض صحابہ جو پہلے یہودی تھے وہ مسلمان ہوئے، تو اسلام میں تو اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے، کھا سکتے ہیں آپ، تو پھر وہ صحابہ کرام جو ہے نا وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اس کھانے کو جائز سمجھتے ہیں، سرکار کھاتے ہیں جائز ہے، اگر حضور کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہونا کہ جائز ہے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں لیکن بس ویسے ہی ایک دل نہیں چاہتا، کیونکہ ہم پچھلے دن سے آئے نا وہاں پہ یہ حرام تھا، ایک طبیعت کا وارہ نہیں کرتی، اس وجہ سے ہم یہ نہیں کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ میں جو کام کرتا ہوں اس کام سے گریز کیوں کرتے ہیں؟ جب میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ کام بہتر ہے، سب سے بہتر یہی اس کا کرنا ہی، لہٰذا تم بھی یہ کام کرو۔ تو اس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو تقوی کا حیضہ ہوتا ہے اور وہ بہتر کے چکر میں رکاوٹ بنا رہے ہوتے ہیں کہ یار بہتر یہ نہیں ہے کہ یوں چھوڑ دیا جائے تو یوں کر لیا جائے تو یوں کر لیا جائے، بھائی شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے نا، بس آپ کیوں اس کے اندر چھو چلا کیے جا رہے ہو؟ آپ اس پر عمل کر لیجیے خاموشی کے ساتھ۔